رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بطه وياسين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات پڑھ دیں محمد وعلى عزیزان گرامی، صبح کی اس مجلس میں قرآن مجید کی ان ابتدائی آیتوں کے ذیل میں متقین کے جو صفات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہے ہیں. کل ہماری گفتگو یہاں ختم ہوئی تھی، ہماری بات اس جگہ مکمل ہوئی تھی. پروردگار عالم نے متقین کی پہلی پہچان یہ بتائی ہے ان آیتوں میں کہ متقی وہ ہے، پرہیزگار وہ ہے جو غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے. اس کے بعد متقی اور پرہیزگار وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو راہ خدا میں انفاق کرتا ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ جو کچھ پیغمبر اور پیغمبر سے پہلے دوسرے لوگوں کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کا یقین رکھتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے متقی اور پرہیزگار. کل میں نے عرض کیا تھا کہ نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں بہت فرق ہے. نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے. ایک دیوانہ پاگل خدا نخواستہ کوئی مریض ہو جائے، ذہن اس کا کام کرنا چھوڑ دے، لیکن پہلے آپ اس کو نماز سکھا چکے ہیں.
تو اس کا ذہن اگرچہ کام نہیں کر رہا ہے، مگر اس نے دیکھا مسجد میں نماز ہو رہی، وہ بھی ہمارے ساتھ آیا اور آ کے کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنے لگا، تو یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مریض ہے، ذہنی طور پر ذہن اس کا کام نہیں کر رہا ہے، مگر چونکہ نماز پڑھنا جانتا ہے نماز پڑھ رہا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ مصلی پر نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور بچے کی عادت ہوتی ہے کہ ماں یا باپ کو جو کچھ بھی کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ اس کی نقل ضرور اتارتا ہے۔ آپ نے مصلی بچھایا، اس نے بھی کچھ بچھایا، آپ نے سجدگاہ رکھی، اس نے بھی رکھی، اور آہستہ آہستہ وہ بھی آپ کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنے لگا۔ ہو سکتا ہے شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اس کو نماز نہ کہا جائے اور اسے مکمل نماز نہیں کہا جا سکتا، لیکن جب بھی کوئی اس کو ماں باپ کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا تو پوچھا جائے گا کہ کیا کر رہا ہے؟ سب کہیں گے یہ دیکھیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال جتنی اس کی عقل ہے، جتنی شعور ہے، اس کے مطابق وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ایک پاگل بھی، ایک دیوانہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، نماز ادا کر سکتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اگر اسے آپ صحیح طریقے سے یاد کرا دیں، 3 سال کا بچہ ہو، اسے کچھ شعور نہ ہو، کچھ عقل نہ ہو، جو کچھ بھی بچوں کو آپ یاد کرا دیتے ہیں، ہم یاد کرا دیتے ہیں، انہیں یاد ہو جاتا ہے، وہ آ کے کھڑے ہو کے بہترین طریقے سے نماز پڑھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن کیا اس نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے قرآن ہدایت بھی کر رہا ہے؟ جو پاگل دیوانہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، کیا واقعاً وہ اس قرآن سے بھی ہدایت حاصل کر سکتا ہے؟ آپ کہیں گے اس کی عقل ہی کام نہیں کر رہی ہے، اس دنیا میں صحیح نہیں چلتا ہے، اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے، جب مرض کا غلبہ ہو جاتا ہے تو جو چاہے یہ کر سکتا ہے، تو کیا اللہ کی کتاب کی ہدایت حاصل کرے گا؟ قرآن مجید سے حکم شریعت معلوم کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کس کو ہدایت دے رہا ہے کہ یقیم الصلاۃ، لیکن جو نماز قائم کر رہا ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ ہو، بے شعور ہو، وہ سو رہا ہو، آ کے یہاں پر مجلس قائم کر دے۔ کوئی آدمی بے شعور ہو، ہوش و حواس میں نہ ہو، وہ آئے اور آنے کے بعد نماز قائم کر دے۔ نہیں، جو آدمی نماز قائم کر رہا ہے وہ ہوش و حواس میں ہے، عقل کے ساتھ ہے، ذہن و خیال کے ساتھ میں ہے، اپنے کو خدا کا بندہ سمجھ رہا ہے، نماز کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے۔ تو جب نماز کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے، نماز کو قائم کر رہا ہے، اور جب نماز کو قائم کر رہا ہے تو نماز اسے ہدایت دے رہی ہے اور اسے متقین میں شامل کر رہی ہے۔ یہ تو وہ تھی گفتگو جو 2 دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن بہرحال نماز ایک بہت اہم ٹاپک اور موضوع ہے، لیکن الحمدللہ آپ سب کے سب نمازی ہیں، اس لیے زیادہ مزید روشنی کی ضرورت نہیں۔ آئیے قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ارشاد رب العزت ہے کہ متقی وہ ہے، تیسری شرط، تیسری پہچان، کہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ متقی کی تیسری پہچان۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں عزیزان گرامی کہ راہ خدا میں انفاق کرنا، خرچ کرنا، مال و دولت دینا، پیسہ خرچ کرنا، کسی بھی انسان کے لیے راہ خدا میں نہیں۔ لاکھ آدمی پیسے والا ہو جائے، دولت والا ہو جائے، مگر یہ انسان کا مزاج ہے، یہ اس کی نیچر ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ اور آپ تو اس ایریے میں رہتے ہیں کہ جہاں واقعاً پیسہ بھی اور اس قسم کے لوگ بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں کہ آدمی کے پاس لاکھ پیسہ آ جائے، مگر جب خرچ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو پھر جتنا زیادہ پیسے والا اتنا ہی بڑا کنجوس، اتنا ہی بڑا بخیل، اتنا ہی بڑا مکھی چوس۔ کیونکہ اگر یہ جمع نہ کرے گا، کنجوس نہ ہوگا، تو پیسہ جمع ہو ہی نہیں سکتا، یہ پیسے والا بن ہی نہیں سکتا۔ آدمی پیسے والا اسی وقت بنتا ہے کہ جب پیسے کو خرچ نہ کرے، اور یہ بڑی سخت منزل ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، لطیفہ ہے، یا واقعاً سچ بھی ہے، کہ کوئی زمیندار صاحب تھے،
کوئی مولانا گئے، جانے کے بعد دیکھا ماشاءاللہ سے نیک ہیں، خیرات کرتے ہیں، نماز روزہ ہے، مجلس ہے، سب کچھ ہے، لیکن خمس نہیں دیتے یا زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تبلیغ کی بھائی سمجھایا، آپ مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں، اتنا مجلسوں میں خرچ کرتے ہیں، اتنا ذاکرین کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اتنا خیرات کرتے ہیں، اتنا لوگوں کو دیتے ہیں، آپ سال بھر خرچ کرتے رہتے ہیں، تو تھوڑا اپنا پراپرٹی کا حساب لگائیے، کچھ 2 4 10 روپے اور جو خمس کے نکل رہے ہیں وہ بھی ادا کر دیجئے۔ بہرحال زمیندار تھے، پیسے والے تھے بہت، کہا ٹھیک ہے مولانا، میرے سے سمجھ میں نہیں آتا، آپ حساب لگائیے، اور حساب لگانے کے بعد جو کچھ بھی نکلتا ہو آپ بتا دیجئے تاکہ وہ میں نکلوا دوں۔ خیر انہوں نے بیٹھ کے اپنی پوری پراپرٹی، جائیداد، جو کچھ بھی بینک بیلنس یہ وہ سب تھا، پورا حساب بنوایا۔ اب جو حساب بنا خمس کا، کہا یا زکوٰۃ کا، اتنا 1000 بنتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ لے جائیے۔ جب معاملہ آیا اس مال کو الگ کرنے کا، ان کی تجوری سے نکالنے کا، وہ خزانے سے نکالنے کا، تو پہلے کہنے لگے کہ ذرا ایک رسی لے کے آؤ۔ مزدوروں سے رسی منگائی۔ مولانا نے پوچھا کہ بھائی خمس دینے کے لیے رسی کی کیا ضرورت؟ سمجھے کہ کہیں لگتا ہے مجھے ہی نہ باندھ کے یہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تو عالم دین ہیں، مولانا ہے، مہمان ہے، میں ایسی جسارت نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا ایسا کیجئے، پہلے مجھے ہی ستون سے باندھ دیجئے۔ سیٹھ کہہ رہے ہیں، زمیندار کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہی ایک کھمبے سے، پلر سے باندھ دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے ہاتھ کھلے رہیں اور کوئی میری جیب سے ایک پیسہ بھی لے کے چلا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں اور محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات۔ لہذا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے ہاتھ کھلے رہیں اور کوئی میری جیب سے 5 پیسے بھی لے کے چلا جائے۔ لہذا میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، لہذا آپ باندھ کے لے جائیے، جب چلا جاؤں گا، جب کچھ ہو جائے گا، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تب یہ لوگ مجھے کھول دیں گے۔ اور واقعاً حقیقت یہی ہے کہ پیسہ خرچ کرنا بڑے دل جگر کا کام ہے، اور اگر نہ ہوتا تو قرآن کہتا ہے کہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ سب سے پہلے غیب پر ایمان، عقیدے کا مسئلہ آیا، اللہ کو ماننا، غیب کو ماننا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقی وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، غیب نماز۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پروردگار تیرے پورے دین میں نماز کے بعد اور کوئی چیز نہیں تھی۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، ہم کیا کہتے ہیں؟ متقی کون ہے؟ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، روزہ دار ہیں، حاجی ہیں، خمس و زکوٰۃ دینے والے ہیں، امر بالمعروف کرنے والے ہیں، نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، نیک سلوک کرنے والے ہیں، اسی کو کہتے ہیں نا اللہ والے، متقی، پرہیزگار، بھلے انسان ہیں۔ تو دنیا میں جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آدمی متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، تو جتنے بھی فروع دین ہیں، یہاں سے لے کر نماز سے لے کر آخر تک، سب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو آدمی سب سے زیادہ ان کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہو وہ ہے متقی، پرہیزگار۔ لیکن خدا نے اپنے پورے دین میں سے کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا۔ پہلی چیز ہے ایمان، کہ عقیدہ اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ خدا کے اوپر عقیدہ مضبوط ہو گیا تو اب تم مسلمان ہو گئے، تم مومن ہو گئے، اس کے چاہنے والے ہو گئے۔ اور جب عقیدہ مضبوط ہو گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ اندر واقعاً مضبوط ہو چکا ہے؟ کہا دیکھو کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اذان کا وقت ہو رہا ہے، یہ مسلم گھر سے کام کاج چھوڑ کر ہمارے لیے آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو سمجھ لو اندر سے مضبوط ہو چکا ہے۔ اور آواز اذان سن کر نہیں آتا ہے یا خدا نخواستہ نماز قضا کرتا ہے تو گویا اس کا مطلب ابھی ایمان بالغیب مضبوط نہیں ہوا۔ تو پہلی چیز ایمان، وہ عقیدے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے نماز، جو دین میں سب سے زیادہ عظیم ہے اور دین کا ستون ہے۔ نماز کے بعد حج آنا چاہیے تھا، زکوٰۃ آنا چاہیے تھی، خمس، جہاد، اور دوسری چیز آنا چاہیے تھی، کچھ بھی پروردگار عالم نے
ان کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی ہم نے رزق عطا کیا ہے اس کو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انفاق کرنا، خرچ کرنا، خدا کی راہ میں دینا، پروردگار کی نظر میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ متقی کی تیسری صفت، صاحبان تقوی کی تیسری صفت، یا جن کو خدا ہدایت دیتا ہے قرآن مجید کے ذریعے اس آیت کے بقول، اس کی تیسری صفت کا نام ہے انفاق کرنا۔ اور یہ بڑا سخت کام ہے عزیزان گرامی۔ جیسا کہ میں نے مثال دی کہ آدمی کے پاس لاکھ ہو، قارون کا خزانہ، اس سے بڑی دولت ہماری خواب و خیال میں نہیں آتی۔ جہاں 40 اونٹوں یا 70 اونٹوں یا سینکڑوں اونٹوں کے اوپر خالی خزانے کی کنجیاں لا دی جاتی تھیں، اتنا بڑا قارون کا خزانہ، لیکن اس سے بھی کہا جناب موسیٰ نے کہ کچھ دے رہا ہے خدا میں، تو یہی سوچتا تھا کہ میں اگر یہ آدمی ہوں اس میں سے دے دوں گا تو کچھ کم ہو جائے گا۔ تو یہ منفاق راہ خدا ایک ایسی چیز ہے، یہ دولت کی محبت، یہ پیسے کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو واقعی انسان کو جکڑ لیتی ہے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے کہا کہ دنیا کی مذمت کی گئی ہے، پیسے کی مذمت کی گئی ہے، دولت کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ تو کیا واقعاً دولت بری چیز ہے؟ کیا واقعاً یہ خراب چیز ہے؟ مومن، اللہ کے چاہنے والے، اہل بیت کے ماننے والے، ہم دولت نہ کمائیں، ہم پیسہ نہ کمائیں، ہم دنیا میں بزنس کاروبار نہ کریں؟ نہیں عزیزان گرامی، اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ آپ بزنس نہ کیجئے، کاروبار نہ کیجئے، دولت نہ کمائیے، پیسہ نہ کمائیے، پراپرٹی نہ بنائیے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے، بہرحال جو ایک تفصیلی ٹاپک ہے، لیکن میں ایک جملہ عرض کر دوں اپنے جوانوں سے کی خدمت میں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اسلام چاہتا کیا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں منع کیا کہ آپ دولت نہ کمائیں، پیسہ نہ کمائیں، جتنا بھی آپ جا سکتے ہیں دولت کی، پراپرٹی کی دنیا میں آگے تک چلتے چلے جائیے، بڑھتے چلے جائیے، بڑھتے چلے جائیے، خدا آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ اور پروردگار اجازت دیتا ہے اور آگے مزید کہتا ہے کہ اور آگے بڑھو، لیکن بس شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی دولت بھی ہے، جتنی پراپرٹی بھی ہے، جب آپ کے پاس وہ پراپرٹی آ جائے تو دولت، پیسہ وہ آپ کی پراپرٹی ہونا چاہیے، آپ کی دولت ہونا چاہیے، وہ آپ کے قبضے میں ہو۔ اگر یہ بات ہے کہ دولت اور پراپرٹی آپ کے قبضے میں ہے، مال و دولت، یہ دنیا کی جاہ و حشم، یہ شہنشاہیت، یہ حکومت، یہ کرسی، جو کچھ بھی دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اگر یہ ہمارے قبضے میں ہے تو اس کا نام ہے کہ یہ بہترین چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ بھلائی ہے، یہ خوبی ہے۔ لیکن اگر یہ دولت اس منزل کے اوپر پہنچ گئی کہ یہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے بلکہ ہم اس کے قبضے میں چلے گئے، سمجھ گئے فرق دونوں میں؟ اگر دولت ہمارے قبضے میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے کہ جیسے چاہیں، جس طریقے سے چاہیں، جہاں چاہیں اسے خرچ کریں، تو یہ ہے بہترین چیز۔ لیکن پیسہ رکھا ہوا ہے اور ہم اس کے اختیار میں ہیں، جہاں ذرا خرچ ہوتا ہے آدمی کو درد ہونے لگتا ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے، یعنی محبت دنیا دل میں پیدا ہو گئی، ہم اس کے بندے ہو گئے، دولت کے غلام ہو گئے۔ بس اسلام کہتا ہے کہ اب یہ خطرناک ہو گیا، اب یہ زہر پیدا ہو گیا ہے، اب یہ ہلاک کرنے والی ہو گئی ہے، اب یہ دنیا برباد کرنے والی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا رکھی ہوئی ہے، دولت، مال و دولت، پراپرٹی، پیسہ رکھا ہوا ہے اور انسان کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہو گیا ہے، تو جہاں جہاں یہ دولت جس طریقے سے انسان کو لے کے چلے گی، انسان اس کے پیچھے پیچھے گھومتا رہے گا، اپنے خدا کو بھول جائے گا، اپنے پروردگار کو بھول جائے گا۔ بس جو دولت، جو دنیا، جو پراپرٹی انسان کو خدا سے دور کر دے، وہ برباد کرنے والی ہے، وہ ختم کرنے والی ہے، وہ فنا کرنے والی ہے۔ ایسی دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آدمی خالی ہاتھ رہے، فقیر رہے، تو بہتر ہے اس دولت سے، اس پیسے سے کہ جو انسان کو خدا سے دور کرے۔ حدیث پیغمبر ہے یہ، اصحاب موجود ہیں، اور پیغمبر کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔ کھانے کے لیے روٹی ٹکڑا نہیں ہوتا تھا، کبھی کسی نے کھجور بھیج دی، کبھی کسی نے ستو بھیج دیا، کچھ اور بھیج دیا، جو کچھ ملا وہ کھا لیا، اور باقی شکر خدا، پانی پی کر روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور کپڑے کے لیے اوپر کا کپڑا ہے تو ہے، اور نہیں ہے تو صرف ایک لنگی کی جگہ پر مثلاً
کپڑا پہن رکھا ہے، پھٹا پرانا موٹا، کھال ہے چھال ہے، جو کچھ بھی جس طریقے سے کپڑے، یہ حالت تھی، بہت غربت تھی۔ تو پیغمبر کی مسجد میں وہ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بدن کے اوپر قاعدے کا ایک کپڑا بھی نہیں ہے۔ حضور نے پوچھا کہ یہ بتاؤ آج تمہاری حالت بہتر ہے یا وہ حالت بہتر ہوگی کہ جب تمہارے اوپر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جب صبح کو نکلو گے تو ایک الگ سوٹ میں نکلو گے، دوپہر میں نکلو گے تو کوئی نیا سوٹ ہوگا، اور شام کو آؤ گے تو پھر معلوم ہوا کہ پھر سوٹ چینج کر کے آؤ گے۔ تو جس مسلمان کو، جس انسان کو 10 20 50 سال میں ایک سوٹ بھی قاعدے کا نہ نصیب ہوا ہو، اس سے اگر پیغمبر پوچھیں کہ صبح الگ سوٹ ہے، دوپہر میں الگ سوٹ ہے، شام میں الگ سوٹ ہے، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ اسی زمانے کے مسلمانوں کے لیے کہا تھا، شاید آج کے لیے نہیں کہا تھا۔ یہاں تو شام کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، گئے گھر سے واپس آئے، معلوم ہوا کہ نیا سوٹ ہے، پھر ابھی آفس جانا ہے پھر سوٹ چینج کر کے چلے آئے، پھر کہیں اور جانا ہے، شادی میں جانا ہے، پھر چینج ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو کتنی دیر میں سوٹ چینج ہو جائے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پیغمبر نے جو حدیث ہے، پیغمبر نے پوچھا کہ یہ بتاؤ آج کے حالات بہتر ہیں، آج تمہیں اچھا لگ رہا ہے، یا اس زمانے میں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ وہ دن کتنا اچھا ہوگا کہ جب اتنے سوٹ ہوں گے، صبح دوسرا ایک سوٹ، دوپہر کو دوسرا، شام کو تیسرا، الگ الگ کپڑے پہنیں گے، کتنا شان و شوکت ہوگی، اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ دن تمہارے لیے آج بہتر ہے، تمہارا ایمان اس میں صحیح و سالم ہے۔ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے تو یہ دین سے دور ہو جاتا ہے، ایمان سے دور ہو جاتا ہے، پروردگار سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بدن کے اوپر کپڑے نہ رہے، انسان تھوڑے کپڑے پہنے، انسان بھوکا رہے مگر ایمان صحیح و سالم رہے، یا یوں کہوں کہ دولت اس کی غلام رہے تو وہ بہتر ہے۔ اگر وہ دولت کا غلام ہو رہا ہے تو لاکھ انسان پیسے والا ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ اور کوئی حاصل نہیں ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے، رزق دیا ہے، اسے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو یہاں آ کر قدم رک جاتے ہیں۔ نماز کے لیے بلانے کے لیے جائیے، سب سے پہلے مصلی پر صف میں مولانا کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی اذان نہیں ہوئی، مؤذن نے اذان نہیں دی، مسجد میں پہنچے ہوئے ہیں، اور سب چلے گئے ہیں، مستحبات پڑھ رہے ہیں، آدھی رات میں مسجد پہنچ گئے نماز شب کے لیے۔ تو جب نماز کا معاملہ آیا تو ان سے بڑا نمازی، ان سے بہتر نمازی کوئی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر متقی بننے کے لیے نمازی بننا کافی ہوتا، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے صرف نمازی بننا کافی ہوتا، تو اس عالم اسلام میں، مسلمانوں میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے نمازی تھے جو آدھی آدھی رات سے مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ قرآن نے کہا ہمیں صرف ایمان بالغیب کافی نہیں ہے، صرف نماز کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ملا ہے اس کا تم کیا کرتے ہو؟ اگر انفاق کرتے ہو تو قرآن ہدایت دے گا، اور اگر انفاق نہیں کرتے ہو تو قرآن مجید تمہیں ہدایت نہیں دینے والا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی اس اہمیت کو واقعات میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس طریقے سے قرآن مجید ہدایت دیتا ہے، اور راہ خدا میں انفاق کا کیا تعلق ہوتا ہے۔ مختصر یہ سمجھنے میں آپ کو زیادہ معطل نہ کروں کہ اتنی اہمیت کیوں ہے۔ قرآن مجید شروع ہو رہا ہے، اسٹارٹ ہو رہا ہے ابھی، اور دوسری کوئی بات نہیں کہی، پہلی غیب پر ایمان، دوسری نماز، اور تیسرے انفاق۔ اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ مختصر یہ سمجھ لیں کہ دین اس کو کہا جاتا ہے، دین پر عمل کرنا وہاں زیادہ ثواب ہے۔ پیغمبر نے بھی حدیث میں فرمایا ہے، معصومین نے بھی کہا ہے، ائمہ طاہرین نے، کہ جس عمل میں آپ کو جتنا زیادہ سختی پیش آئے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ آج کل کے زمانے میں دسمبر کی اس ٹھنڈی ہوا میں اگر کوئی آدمی روزہ رکھے، صبح 5 ساڑھے 5 بجے، پونے 6 بجے تک بعض علاقوں میں مثلاً اذان کا وقت ہوتا ہے، تو ہم نے سحری کھا لی، اور سحری کھانے کے بعد سو گئے 2-4 گھنٹہ، آنکھ کھلی، تھوڑا بہت کام کیا، معلوم ہوا 4-5-6 بجے پھر سورج ڈوب گیا، جا کے افطار کر لیا۔ تو یہ 12 گھنٹے کا جو کل دن ہو رہا ہے اس میں بھی 4 گھنٹے 6 گھنٹے سو کے گزار دیے، تو یہ ہم نے روزہ رکھا، ثواب ملا یا نہیں ملا؟ لیکن جب جون کا مہینہ آیا
تو معلوم ہے 4 بجے سے لے کر آپ نے سحری کھائی اور پھر اس کے بعد سویا آدمی تو کتنا سوئے گا؟ 8 9 10 بجے اس دن جون میں سورج بھی جلدی نکل جاتا ہے تو جلدی اٹھنا پڑے گا، سویرے اٹھ بھی گئے اور اس کے بعد صبح سے جو سورج نکلا تو معلوم ہوا کہ آج 12 1 بجے 2 بجے جتنی گرمی ہوتی ہے وہاں 9 بجے اتنی ہی گرمی ہے، اور جب دھوپ بڑھنا شروع ہوئی اور رات کے 6 7 8 بجے تک بعض علاقوں میں سورج دن باقی رہتا ہے تو 16 گھنٹے 15 گھنٹے 18 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے، تو یہ کوئی 12 گھنٹے رکھ رہا ہے اور کوئی 18 گھنٹے، دونوں کا ثواب برابر۔ ہم نے روزہ آج رکھا وہ 12 گھنٹے کا، اور ہم ہی نے روزہ جون کے مہینے میں رکھا وہ 18 گھنٹے کا، اس گرمی میں، اس شدت میں، 40 45 کے ٹیمپریچر کے اندر، دونوں کا ثواب برابر ہے۔ آپ کہیں گے نہیں مولانا، اس گرمی میں آدمی پیاس کو برداشت کر رہا ہے وہ واقعاً بڑا کمال ہے، اور آج کی سردی میں روزہ رکھ لے تو اس سے کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو قرآن میں اسلام کے اعتبار سے جب کبھی بھی عمل کو دیکھنا ہو کہ عمل میں کون سی قیمت زیادہ پائی جاتی ہے، تو جو آدمی جس عمل کے لیے ہم جتنی زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں، زحمت اٹھاتے ہیں، پریشانی اٹھاتے ہیں، جس عمل کے لیے جتنی زحمت ہوگی اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک اصول ہے۔ کبھی کبھی جو ہم بہت سستے چھوٹ جاتے ہیں کسی کام میں اور سوچتے ہیں کہ چلو سب نے نماز پڑھ لی، ہم نے بھی پڑھ لی مثلاً، یا سب کو چندہ دینا پڑا 100 ہمارا 5 ہی روپے میں کام چل گیا، یا ہماری باری نہیں آئی، تو جب ہم نے کوئی زحمت نہیں اٹھائی تو ہمارا ثواب بھی نہیں ملے گا اتنا۔ تو عزیزان گرامی، انفاق کو کیوں رکھا گیا ہے نماز کے بعد، قیام کے بعد، قعود کے بعد، نماز قائم کرنے کے بعد؟ بس سوال یہی ہے اور مطلب اس کا یہی ہے کہ دوسرے اعمال میں انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اتنی زحمت نہیں ہوتی ہے، جتنی زحمت جتنی تکلیف ہمارے دل کو جیب سے پیسہ نکالنے میں ہوتی ہے۔ خدا نے کہا کہ بس اگر خوشی خوشی کوئی آدمی جیب سے پیسہ نکال کے راہ خدا میں دے دے تو یہ متقی ہے، یہ قابل ہدایت ہے، اور قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے۔ باقی بات انشاءاللہ کل عرض کروں گا، تھوڑا موضوع طویل ہو گیا وضاحت کے اعتبار سے۔ وہ ہے جو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب تو سمجھ گئے آپ کہ انفاق کیا ہے؟ خدا کی راہ میں دینا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی فقیر آتا ہے، 5 روپیہ 10 روپیہ جو کچھ بھی ہوا ہم نے اس کو دے دیا، یہ ہے راہ خدا میں انفاق۔ آج کے مسلمانوں کا کوئی کتنا ہی بڑا پیسے والا ہو، آپ سوچیں کہ واقعاً اگر کوئی مستحق آ جائے، ہمیں معلوم ہو جائے، اگرچہ جو لوگ آتے ہیں ان میں زیادہ تر وہ ہوتے ہیں کہ کوئی قابل اعتبار نہیں ہوتا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ واقعاً مستحق ہے، لیکن پھر بھی محلے میں، پڑوس میں، آپ کے گاؤں میں، شہر میں کوئی آدمی مستحق ہو جائے، پریشان حال ہو جائے، اسے ضرورت ہو کہ اس کی کچھ مدد کی جائے، کچھ اس کی امداد کی جائے، اور ہمارا خزانہ بھرا پڑا ہوا ہے، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، وہ آیا اور آنے کے بعد ہم سے کہتا ہے، اگرچہ ایسے جگہ پر حدیث میں کہا گیا ہے کہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، بغیر مانگے دے دیا جائے، کمال تو یہ ہے، لیکن پھر بھی مومن اپنی آبرو عزت ہاتھ پہ رکھ کر آیا اور کہتا ہے کہ ہماری مدد کر دیجیے، بچوں کو تعلیم چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، ہمیں گھر چاہیے، مکان چاہیے، بچی کی شادی کرنا ہے 50 طریقے سے۔ تو کتنا ہی بڑا پیسے والا آدمی ہوتا ہے ہمارے اندر، ہم دنیا والوں کا مزاج یہ ہے کہ 1 لاکھ مانگے گا تو 1000 دیں گے، 50,000 مانگے گا تو 500 دے دیں گے، اور 1000 2000 مانگے تو 5 روپے 10 روپے جو آیا کہ بھیا فی الحال رکھو، یہی ہے نا؟ یہی آپ دنیا میں ہر ایک کا ماحول، ہر ایک کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں، دنیا میں ہر ایک کا ماحول آپ کے سامنے ہے کہ دنیا والوں کا مزاج یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس دولت اور پراپرٹی ہوتی ہے، سامنے والا آتا ہے تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہوگا، 5 دیا، 10,000 دیا، 2,000 دیا، 1,00,000 2 لاکھ دے دیا، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، قرآن بتاتا ہے کہ انفاق کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کے واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، لیکن ذرا اس ماحول سے اور اس اینگل سے بھی غور کیجئے کہ ایک گھر وہ بھی ہے کہ جہاں گھر والوں نے روزہ رکھ رکھا ہے، اور جب دسترخوان کے اوپر ایک ایک روٹی سب کے سامنے لا کے رکھی گئی، سائل نے آ کے سوال کیا، ہم ماہ رمضان میں معلوم رہتا ہے کہ افطاری بھری ہوئی ہے، گھر جائیں گے وہاں بھی کھانے کو ملے گا، مسجد میں بھی کھانے کو ملے گا، ہر جگہ کھانے کو ملے گا، بعد میں ہوٹلوں میں جائیں گے وہاں بھی جا کے کھا سکتے ہیں۔ آج کل کے ماہ رمضان میں یہی فرق ہے کہ پہلے ماہ رمضان میں مسلمان بھوکا رہتا تھا، اب زمانہ وہ آ گیا جہاں مسلمان ماہ رمضان میں صرف کھاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا ہے۔
مسلمان صرف کھاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا ہے۔ تو آج ہمارے سامنے سب کچھ رکھا ہو، لیکن جب افطار کا ٹائم آتا ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں دکھائی دیتا کہ سامنے کون ہے۔ آدمی کو صرف افطاری دکھائی دیتی ہے افطار کا ٹائم، لیکن یہ وہ گھر ہے، یہ گھرانہ ہے کہ سامنے ایک ایک روٹی رکھی ہوئی ہے، بڑی مشکل سے روٹیاں تیار ہوئیں۔ سائل نے آ کے سوال کیا، میں بھوکا ہوں، میں مسکین ہوں، میں اسیر ہوں، اپنی اٹھا کے روٹیاں بچوں نے بھی دے دی، بڑوں نے بھی دے دی، کنیز نے بھی دے دی، آقا نے بھی دے دی، مالک نے بھی دے دی۔ سائل لے کے چلا گیا، نمک سے افطار کر لیا گیا۔ تو اس کے بعد دوبارہ دوسرا دن اسی طریقے سے روٹیاں تیار ہوئیں، پھر روزہ رکھا، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، پھر روزہ رکھا، پھر سائل آیا اور اس کے بعد پھر خدا کی راہ میں روٹی انفاق کر دی۔ تیسرے روز پھر سائل آتا ہے اور سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اور پھر روٹیاں اپنے سامنے سے اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب پیغمبر آئے ہیں تو بچے ایسے لرز رہے تھے بھوک کے مارے کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ کہا بی بی بیٹی فاطمہ یہ بچوں کا کیا حال ہے، یہ تو ابھی بیماری سے اٹھے ہیں۔ کہا بابا 3 دن ہو گئے ہیں، جب کبھی سائل آتا ہے جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں کوئی سائل آ جاتا ہے، سب اپنے سامنے سے روٹی روزی اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں، نمک اور پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ انفاق راہ خدا میں خرچ کرنا کسے کہا جاتا ہے؟ تجوریوں کو بھر کے قارون کا خزانہ اپنے پاس رکھنے کے بعد سائل کو روپے 2 روپے دے دینا، یہ ہمارا کام ہے، اور اپنے سامنے سے صرف ایک روٹی جو کھانے میں افطار میں موجود ہے اسے اٹھا کے سائل کے حوالے کر دینا یہ آل محمد کا کام ہے۔ اور ایک دن نہیں 3 دن لگاتار دے کے بتایا کہ دیکھو آل محمد اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے ہیں، جب خدا کی راہ میں دینے کا معاملہ آتا ہے ایک دن آئے گا 2 تب بھی دیں گے، 2 دن آئے گا تب بھی دیں گے، تیسرے دن آئے گا تب بھی دیں گے، بلکہ یہ تو وہ ہے کہ اگر اونٹوں کی پوری قطار ایک روٹی کے بدلے میں دینی پڑ جائے تو عطا کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ اب پہچانا آپ نے انفاق کیا ہے، آل محمد کو پروردگار نے کیوں یہ مرتبے دیے ہیں۔ سب ایسا ہی نہیں ہے کہ سب آپ لے لیجیے، جو کچھ بھی مرتبہ ہے، جو کچھ بھی عظمت ہے، فضیلت ہے، سب تمہارے حصے میں ہے، رسول کے خاندان والے ہیں، رسول کی بیٹی ہیں، داماد ہیں، یہ بے نواسے ہیں، یہ پوتے ہیں، جو کچھ بھی ہے لوگ سب فضائل کے نہیں، انہوں نے قربانی دی ہے۔ جس انفاق کے معاملے میں انسان کا دل نہیں چاہتا ہے، انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے، آل محمد دنیا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی اوقات ہماری نظروں میں کچھ نہیں ہے۔ اور جب اتنا بڑا انفاق کرے گا تب قرآن اسے ہدایت نہیں دے گا، بلکہ اسے قرآن کا برابر اور شریک قرآن کہا جائے۔ کیوں آل محمد شریک قرآن ہو گئے؟ پیغمبر کے رشتہ دار تھے، اعزا تھے۔ آج رات کی مجلس میں انشاءاللہ عرض کروں گا یہ ٹاپک کہ مولا کائنات کے فضائل کیا ہیں، علی کیا ہیں۔ ہم نے آج تک سنا ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں واقعاً فضائل علی کیا ہیں، فضائل مولا کیا ہے۔ انشاءاللہ رات کی مجلس میں عرض کروں گا اور آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ لیکن کیوں کچھ ملا، انہیں شریک قرآن کیوں کہا گیا، قرآن کے برابر کیوں کہا گیا؟ وہ اسی لیے کہا گیا کہ جب یہ انفاق کی منزل میں آتے ہیں، جب راہ خدا میں قربانی کی منزل میں آتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اپنا گھر لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ میدان کربلا میں حسین اپنے ساتھیوں سمیت آ گئے۔ بس عزادارو، محرم کی تاریخیں گزر رہی ہیں، عشرہ محرم اور عاشورہ محرم 10ویں تاریخ نزدیک سے نزدیک آتی جا رہی ہے۔ راہ خدا میں انفاق کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی وہ ہیں، قرآن ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں قربان کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، میدان کربلا میں جو شہید آئے تھے، حسین جن کے اوپر فخر کر رہے تھے، انہوں نے کچھ نہیں، انہوں نے سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی جان تک کا نذرانہ اپنے امام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اپنا سر اپنی ہتھیلیوں کے اوپر رکھنے کے بعد امام کی خدمت میں آ گئے۔ جب ایسے جھیالے چاہنے والے تھے، جب ایسے جانثار اور قربانی پیش کرنے والے امام کے ماننے والے تھے، تبھی تو امام ان چاہنے والوں کے اوپر فخر کر رہے ہیں، اپنے ان شہیدوں اور جانثاروں کے اوپر فخر کر رہے ہیں۔
کیوں کہ جو کچھ حسین نے مانگا دیا۔ یہ تو ایسے ہیں کہ جب مولا نے چراغ بجھا کے کہا چلے جاؤ، کہا مولا اگر 70 مرتبہ یا 1000 مرتبہ آپ کی راہ میں قتل کیے جائیں، پھر سے زندہ کیے جائیں، آپ کے دامن سے الگ ہونے والے نہیں ہیں۔ بس عزادارو، مجھے زیادہ تذکرہ نہیں کرنا ہے۔ میدان کربلا میں حسین کے چاہنے والوں نے ایسی جان کی بازی لگائی کہ اپنے امام سے پہلے راہ خدا میں قربانی دے رہے ہیں۔ یہ پہلا میدان ہے کہ جہاں پر چاہنے والے آگے ہیں، امام پیچھے ہے، ماموم آگے ہے۔ جب ظہر کا انگام آیا اور امام حسین علیہ السلام نماز جماعت کے لیے کھڑے ہوئے، جب حسین نماز جماعت کے لیے کھڑے ہوئے، عمر سعد نے کہا کہ حسین کو نماز نہ پڑھنے دینا۔ تیر انداز آگے بڑھے، ہزاروں تیر انداز تیریں اور تیر کمانے لے کر آگے بڑھے اور حسین کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ جیسے ہی سعید اور زہیر نے دیکھا کہ فرزند رسول کے اوپر تیروں کی بارش شروع ہونے والی ہے، بس امام کے پیچھے سے نماز کی صفوں سے نکلے اور اپنے امام کے آگے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو گئے۔ فرزند رسول، آج ہماری نماز آپ کے آگے ہوگی۔ حسین نے اللہ اکبر کہی، تکبیر کہی، بس جیسے ہی حسین نے تکبیر کہی، کمانیں کڑکی، تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ اتنے ہزار تیر انداز اور اسر سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تیر بارانی ہو رہی ہے۔ یہ حسین کے چاہنے والے ہیں۔ سعید و زہیر، کسی تاریخ نے نہیں لکھا، کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ جب حسین نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے تھے تو حسین کے جسم کے اوپر اتنے تیر لگے، جب رکوع میں تھے تو اتنے تیر لگے، جب سجدے میں تھے تو اتنے تیر لگے۔ نئی تاریخ میں کہیں نہیں لکھا، بلکہ روایت کہتی ہے کہ پوری نماز حسین نے مکمل کر لی، پوری نماز حسین نے مکمل کر لی، مگر کوئی تیر بھی حسین کے جسم اقدس تک نہیں پہنچا۔ آخر یہ کیسی سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے۔ سعید و زہیر جب اپنے امام کے آگے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، روایت یہی کہتی ہے دونوں ساتھیوں نے ڈھالوں کو سنبھالا، ہاتھوں میں ڈھال کو لیا، جو بھی تیر آتا تھا ڈھال کے اوپر اس تیر کو روکتے تھے، مگر تیروں کی بارش اتنی تھی کہ حسین کے ساتھی ان تیروں کو ڈھال پر نہیں روک پا رہے تھے۔ بس ایک مرتبہ مل کے کھڑے ہوئے، جب ڈھال پر تیر نہیں رک رہے ہیں تو اپنے سینوں کے اوپر تیر روک رہے ہیں۔ مولا آپ سکون سے نماز ادا کیجئے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہی وجہ ہے عزیزو، 2 رکعت نماز خوف پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، مگر اتنی دیر میں روایت کہتی ہے حسین نے السلام علیکم ورحمت اللہ کا، جیسے حسین نے سلام پھیرا یہ 2 مجاہد ایک دم زمین کے اوپر کرے۔ ارے اتنے بہادر سپاہی اتنی دیر بھی برداشت نہ کر سکے۔ سمجھے آپ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہی ہے کہ اگر ایک تیر لگ جائے تو مجاہد گھنٹوں زندہ رہتا ہے، 2 4 10 20 تیر لگ جائے تب بھی 2 4 گھنٹے سمجھ سکتا ہے، مگر جہاں 3 4 ہزار تیر ایک ساتھ چھوڑے جا رہے ہو۔ ارے سعید و زہیر، یہ حسین کے چاہنے والے حسین کے سامنے سینہ سپر ہے۔ حسین نے نماز تمام کی، چاہنے والوں کا سر زانوں پر رکھا، تم نے نماز کو بچایا، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار فرمائے۔ یہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری مختصر سی بات قبول فرما، ہمارے ناسوں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ جس طریقے سے تو نے اقامہ نماز قائم کرنے کو متقین کی علامت کہا ہے، انفاق راہ خدا متقین کی علامت قرار دیا ہے، پروردگار ہمیں ایمان بالغیب، نماز قائم کرنے والا اور اسی طریقے سے اپنی راہ میں انفاق کرنے والا قرار دینا۔ قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، ہمارے مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما، ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، زادان سید الشہداء کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان و انصار میں شمار فرما۔ مالک آخری دعا یہی ہے کہ جب اس دنیا سے جائیں تو اس انداز سے اٹھانا
کہ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، دوسرے ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید، بحق محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین۔ یا علی ماتم میرے طرف توجہ رکھیے۔ بین کھائے زینب کا، بین کھائے زینب کا، اب تو آئیے بابا، قتل ہو گئے بھیا، قتل ہو گئے بھیا، اب تو آئیے بابا، بین تھا یہ زینب کا، اب تو آئیے بابا، بین تھا یہ زینب کا، اب تو آئیے بابا، تیر حلق پہ کھا کر مر گئے علی اصغر، تیر حلق پہ کھا کر مر گئے علی اصغر، خالی ہو گیا جھولا، خالی ہو گیا جھولا، اب تو آئیے بابا، بین تھائے زینب کا، اب تو آئیے بابا، بین تھائے زینب کا، اب تو آئیے بابا، داغ دے گئے ہم کو ہم شبیہ پیغمبر، داغ دے گئے ہم کو ہم شبیہ پیغمبر، خاک اڑاتی ہے لیلا، خاک اڑاتی ہے لیلا، اب تو آئیے بابا، بین تھائے زینب کا، اب تو آئیے بابا، بین تھائے زینب کا، اب تو آئیے بابا، ظالموں نے مارا ہے اون اور محمد کو، ظالموں نے مارا ہے اون اور محمد کو، گھر اجڑ گیا میرا، گھر اجڑ گیا میرا، اب تو آئیے بابا، بین تھائے زینب کا، اب
آئے زینب کا بابا تیغ کیس ظالم نے سر جدا کیا شہ کا تیغ کیس ظالم نے سر جدا کیا کا حشر ہو گیا برپا حشر ہو گیا برپا اب تو آئیے بابا بہن تھا یہ زینب کا اب تو آئیے بابا بہن تھا یہ زینب کا اب تو آئیے بابا سر کٹا کے سوتے ہیں رن میں خاص میں ناشاد سر کٹا کے سوتے ہیں رن میں خاص میں ناشاد پیٹتی ہے سر کبرا پیٹتی ہے سر کبرا اب تو آئیے بابا بہن تھا یہ زینب کا اب تو آئیے بابا بہن تھا یہ زینب کا اب تو آئیے بابا لوٹ لے گئے ظالم سب کے مخنہ و چادر لوٹ لے گئے ظالم سب کے مخنہ و چادر سر برہن ہے کنبا سر برہن ہے کنبا اب تو آئیے بابا بہن تھا یہ زینب کا اب تو آئیے بابا بہن تھا یہ زینب کا لاڈلی سکینہ کے کان سے گہر چھینے لاڈلی سکینہ کے کان سے گہر چھینے رو رہی ہے وہ دکھیاں رو رہی ہے وہ دکھیاں اب تو آئیے بابا بہن تھا یہ زینب کا اب تو آئیے بابا بہن تھا یہ زینب کا اب تو آئیے بابا قید کر کے عابد کو توخ ایک بھاری سا قید کر کے عابد کو توخ ایک بھاری سا ظالموں نے پہنایا ظالموں نے پہنایا اب تو آئیے بابا بہن تھا یہ زینب کا اب تو آئیے بابا بہن تھا یہ زینب کا اب تو آئیے بابا قتل
خطگاہ میں زینب کا تھا خار یہ نوحہ، خطگاہ میں زینب کا تھا خار یہ نوحہ، ہائے مر گئے بھیا، ہائے مر گئے بھیا، اب تو آئیے بابا، بہن تائے زینب کا، اب تو آئیے بابا۔ حسین 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 مظلوم حسین، مظلوم حسین، پیاسے حسین، پیاسے حسین، غریب حسین، مظلوم حسین، مظلوم حسین، مظلوم حسین، پیاسے حسین، غریب حسین، غریب حسین، حسین 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 حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا و ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، سلطان یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وجہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ مرحوم قربان بھائی نور بھائی ماکھنو جا حیدرانہ ایسال ثواب فاتحہ پڑھوا گزارش ہے۔ سورہ فاتحہ کل مرحوم مومن مومنات نا ایسال ثواب پڑھوا۔